ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جی بلوچ صاحب، یہ اصل جو $1 ملین کویسچن ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص یہ سوال اور اس کا جواب چاہتا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے بغیر سروائیو کیسے کرے گا. ابھی تک جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ چیخ رہا ہے اور پٹ رہا ہے، اور ان کے اپوزیشن لیڈر بھی چڑھائی کر رہے ہیں نیتن کے اوپر کہ نیتن برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، اسرائیل کا کیا بنے گا، امریکہ علیحدہ ہو گیا، آئسولیشن میں اسرائیل چلا گیا وغیرہ وغیرہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا ڈرامہ ہے جس طرح بریگیڈ صاحب نے کہا، یا جینون آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی بڑا کام کر دیا ہے؟ دیکھیے، اس میں بڑا بریفلی جاؤں گا جو آپ کا سوال ہے، کیونکہ میں اس کو کل یا پرسوں پہ رکھنا چاہتا ہوں. آج میرے نظر میں سب سے بڑا واقعہ، ایک لحاظ سے بڑی ایونٹ جو ہے، جو پلیزنٹ ایونٹ ہے، وہ ہمارے بردر ملک ایران کے جو ہائیسٹ لیول اسٹیٹ وزٹ ہے، اس کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں ٹھیک، جسے ہمیں اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر اجازت دیں تو میں جی اس پہ ضرور تھوڑا ضرور کہوں گا، پھر ضرور ضرور ضرور. دیکھیے، اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے. سمبولک یہ کہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایرانی کبھی بھی انگریٹفل قوم نہیں ہے. کئی بالکل دفعہ پرسپشنز ہمارے ہاں میں نے سنے ہیں، بڑے انفیوریبل آتے ہیں جو غلط ہے. تو آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کڑے وقت میں کام آئے، ان کے جو واقعی کام آئے، کوئی شک نہیں، جبکہ پوری دنیا خاموش تماشائی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں، آج ہی میرے خیال میں، میری حقیق رائے میں، امریکہ اور اسرائیل کا یہ بڑا عزمشن تھا کہ دنیا کچھ نہیں کہے گی، ہم ان کو مار مور کے غزہ کی طرح واپس چلے جائیں گے، یا عراق کی طرح سے یہ پھوٹ جائے گا. لیکن الحمدللہ ایک تکڑی قوم جس کی اپنی ضمیر ہے، جس کے لیڈرز جو ہیں وہ صاحب فہم ہیں، صاحب حکمت ہیں اور صاحب ضمیر ہیں. جب یہ چیزیں بنتی ہیں تو پھر آپ فیصلے کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم حق کی طرف کھڑے ہوں گے، ہم تاریخ کے درست دہانے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور الحمدللہ وقت نے بتا دیا، ڈسپائٹ آل ڈس اپوائنٹمنٹس، ہم تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، ایرانی لوگوں کی درست سمت میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کی درست سمت میں کھڑے ہیں. اور ان کا آنا اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے جو سنسیئر ایفرٹ کی، وہ احسان کا جواب تو نہیں کہہ سکتے اس کا، لیکن اس کا تشکر، آئی تھنک اس وزٹ کو ہی کہا گیا ہے تشکر پاکستان. اس کا تھیم جو ہے اس وزٹ کا، کہ ہم شکریہ ادا کرنے آ رہے ہیں آپ کے پاس. تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی اعلیٰ قوم ہے. ایرانی اپنے آپ کو بہت تعظیم والی قوم سمجھتے ہیں، بڑی سیلف رسپیکٹ ہے ان کی، خواہ وہ کوئی بھی کسی کے تھینک یو نہیں کرتا. لہٰذا اس کو اتنا انسگنیفیکنٹ نہ سمجھے، یہ بہت اہم ہے. پھر یہ بنیاد رکھتا ہے، دیکھیے جب وزٹ ہوتی ہے یہ سمبولک ہوتی ہے، لیکن there are many other things which just happen. ابھی فوراً ہمارے پاس جوابات نہیں ہوں گے ان چیزوں کے، لیکن شور انف ایک روڈ میپ ان کے دماغ میں بھی ہوگا اور ہمارے میں بھی ہوگا. اینڈ اٹ از نیور ون وے ٹریفک. دیکھیے آج کل جب ہمیشہ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اکنامک کوآپریشن کی بات کرتے ہیں، تجارت کی بات کرتے ہیں، انٹلیکچوئل ایکسچینج کی بات کر سکتے ہیں، اٹ از آل میوچول. اور الحمدللہ پاکستان کوئی ایسا ملک نہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے ٹو آفر. ہم بھی اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں ود دا ورلڈ. ان کے پاس بھی جیوگرافی کا اللہ نے ان کو دیا ہے ایڈوانٹیج، ہمیں بھی دیا ہے. وی آر آن دا موسٹ وائٹل ٹرانزٹ ٹریڈ. ان کے پاس انرجی ہے، وہ ہمیں بھی دیں، اور پوری جہاں بھی دینا ہے، چائنا کو دینا ہے یا اس سے آگے سینٹرل ایشیا میں اگر کسی کو ضرورت ہے وہاں. لیکن چائنا ہی بذات خود اتنی بڑی دنیا ہے. اور پھر ریورس میں ایران کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اندازہ کیجئے کہ سی پیک اور بی آر آئی میں ایران شامل ہو جاتا ہے. وہ جو چائنیز کہتے ہیں اسٹرنگ آف پرلز، تو ایران پاکستان اس اسٹرنگ آف پرل کے بڑے خوبصورت اور بڑے ہی سیمیٹریکل پرلز ہوں گے. تو کیا
کیا نقشہ ہوگا اس دنیا کا انشاءاللہ ہم کہہ سکتے ہیں آج کہ انشاءاللہ آگے چل کے پاکستان اور ایران اس خطے کی جیو اکنامک اینڈ جیو پولیٹیکل نقشے کے نقاش ہوں گے. انشاءاللہ we will be the creators of the events, اور ہم بائی اسٹینڈرز یا صرف کھڑے ہوئے تماشبین نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی اب اس کی جہت آپ کو مختلف نظر آئے گی. بڑی انٹرپرائزنگ قوم ہے, بڑی سوچ والی قوم ہے, اور اس نے اب جنگ کی آگ سے تپ کے واقعی سونا بن گئی ہے. اور انشاءاللہ ہم اور ایرانی بھائی مل کے اس دنیا میں اس خطے میں پراسپیرٹی اور پیس کے لیے کام کریں گے. برگیڈ صاحب, جو جے ڈی وینس نے شٹ اپ کال دی ہے نیتنیاہو کو کہ آپ 60 لاکھ 90 لاکھ لوگ ہیں اور دنیا میں قتل عام کا آپ کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا, اور جس طرح امریکہ کے اندر فرسٹ امریکہ کی ایک مومنٹ چل رہی ہے اور پوری یوتھ ہیٹ کر رہی ہے, نفرت کر رہی ہے اسرائیل سے, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ آنے والا جو امریکہ ہے ٹرمپ کے علاوہ مائنس ٹرمپ نیا کچھ صدر ہوگا, وہ افورڈ کرے گا وہ دوبارہ سے جس پہ ایپسٹین کا بوجھ بھی نہیں ہوگا, جو اس حد تک ان کا وہ ممنوع بھی نہیں ہوگا, وہ دوبارہ آ کے اسرائیلی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کھڑا ہو جائے؟ مانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ یہ ایپسٹین فائلز کا ایک بہت بڑا ایک برڈن ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیلیز کی جو انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے ان کا ایک بڑا رول ہے اس طرح ٹرمپ کو پریشر میں لانے کا, اور جو ان کے پاس ویڈیوز ہیں وغیرہ جو بھی ان کے پاس ریکارڈ ہے ایپسٹین فائلز کا, تو پرابلی دیٹ از ون ریزن کہ ٹرمپ نے کمپرومائز ہوا نیتنیاہو کے ہاتھ, اور اس نے پھر 2 مرتبہ اس کی صدارت میں ایران پہ حملہ کیا گیا. ٹھیک ہے, پارٹ آف دی گریٹر اسرائیل ڈیزائنز جو اسرائیل کے تھے وہ ان کے ٹریپ میں آ گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی اسرائیلی اگر ٹرمپ کے بعد بھی جو امریکن پریزیڈنٹ آئے گا یہ سارا معاملہ ٹیمپرری ہے. ان کی انٹائر پالیسی میکنگ, ان کے کارپوریٹ سیکٹر, ان کا فائنینشیل سیکٹر, بینکنگ سیکٹر, تمام پیسے کے معاملات وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ جوز کنٹرول کرتے ہیں, وہ یہودی کنٹرول کرتے ہیں. برگیڈ صاحب مجھے برگیڈ صاحب یہ ساری باتیں آپ کی درست, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں, جیرڈ کشنر یہودی, ٹرمپ کا داماد وٹکوف یہودی, ٹرمپ کی سارا خاندان یہودی, نیتنیاہو کا پریشر, سارا کچھ اپنی جگہ. یہ 14 نکات جو ہیں یہ اسرائیلی پریشر کے باوجود, اس میں مجھے بتائیں کہ اسرائیل کہاں نظر آتا ہے؟ یہ سارے کے سارے ایران کی فیور میں ہے, اور اسی امریکہ سے یہ حق لیا گیا. لبنان کا صدر بھی عیسائی ہے, جوزف اون, لبنان کا صدر عیسائی ہے, جوزف اون. یہ سارا پریشر, سارا اسرائیل کا انفلوئنس, سارے وہ لابسٹ, سارے جوش, سارا فائنینشیل سیٹ اپ جس پہ امریکہ کھڑا ہے, وہی اسی امریکہ نے یہ 14 نکات دیے ہیں ایران کو. یہ تو سارے ایران کی فتح کا اعلان کر رہے ہیں, 14 کے 14 پوائنٹس. تو پریشر کدھر گیا تھا؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر. جو مڈل ایسٹ میں امریکنز کے جو بیسز تھے 13-14 بیسز, جو ان کا حشر کیا ایرانینز نے, جو ان کے لوگوں کو بڑے پیمانے پہ مارا اور ان کے اوپر ڈسٹروائے کیا. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ ڈیفینسو ہو گیا, امریکہ نے شکست مانی, اسرائیل کا پریشر نہیں لیا اس نے. امریکنز کے ساتھ جو ایرانین نے کر دیا ڈسپائٹ بینگ اے سپر پاور, کہ وہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر استعمال نہیں کر سکے, ان کو دور رکھا ایران سے. وہ اتنی بری طرح پھنس گئے تھے کہ چاہے اس کے خاندان کے لوگ ہوں, چاہے اس کے گرد کے لوگ ہوں, بے شک وہ جوز ہوں, وہ ڈیسپریٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس کانفلکٹ. ان کو معلوم تھا کہ ہم پھنس گئے ہیں. تو لہذا یہ ٹرمپ کی انٹرسٹ میں, اس کے بزنس انٹرسٹ میں, اس کے فیملی کے انٹرسٹ میں, اس کا اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ فیوچر کہ جناب 4 سال میں نے پورے کرنے ہیں, نومبر میرے الیکشن آ رہے ہیں, اور امریکن پبلک جو ہے نہیں. میں برگیڈی صاحب دیکھیں نا, یہ دوسری بات ہوگی. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اسرائیلی پریشر کے باوجود, اسرائیلی پریشر موجود ہے, ایپسٹین فائل موجود ہے, نیتنیاہو کی بدماشی موجود ہے,
پھر بھی 14 کے 14 نکات پکار کے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے سرنڈر کیا ہے. ایک ایک لائن میں یہ لفظ ہے. یہ پریشر اسرائیل کا پریشر کدھر گیا؟ یہی تو ایران کی وکٹری ہے, یہی تو ایران کی کامیابی ہے, یہی تو مسلمان ممالک جب اب جاگے ہیں, obviously led by پاکستان, قطر اور سعودی عربیہ, ترکیہ, یہ جو مسلمان ممالک جاگے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف ڈپلومیٹک وکٹری ہوئی ہے اور which followed a military victory, اور وہ آپ کو MOU کی فارم میں نظر آ رہا ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایران نے ایک سپر پاور یعنی میں صرف یہ بریگیڈ صاحب میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا, آپ نے کہا نا کہ اسرائیل کے بغیر امریکہ نہیں کر سکتا اور امریکہ اور اسرائیل ایک ہے. مجھے تو ساری کہانی میں بھارت بھی نکرے لگا ہوا نظر آیا ہے, مجھے ساری کہانی میں نیتن یاہو بھی ذلیل ہوتا ہوا نظر آیا ہے. امریکہ نے کسی کی نہیں سنی, انہوں نے اپنی سروائیول اور اپنی فیس سیونگ کے لیے فیصلے کیے ہیں اور فرسٹ امریکہ کو سامنے رکھ کوئی پتہ نہیں امریکہ اور ایران الہی بن جائیں آنے والے وقت میں. یہ دکھائی کہ امریکہ نیوا ہو کے نکل گیا. اچھا احمد اکبر قاضی صاحب, یہ جو ہماری ڈیبیٹ ہو رہی ہے, بریگیڈ صاحب کا موقف تھا اور ابھی بھی ہے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ہمیں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے, یہ بات ان کی درست ہے کسی حد تک, ہم بھی مانتے ہیں. لیکن ایران نے پہلی دفعہ یہ ثابت کر دیا, یہ مت توڑ دی کہ امریکہ کو بھی ہرایا جا سکتا ہے. یہ مت تھی کہ اسرائیل کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, یہ مت بھی اس نے توڑ دی. تو یہ تو نئے معجزے ہوئے ہیں, نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. قاضی صاحب جی دیکھیں, پہلے اس موقف پہ اپنا موقف, اس بات کے اوپر اپنا موقف دینے سے پہلے میں پہلے تو باجوہ صاحب کی بات پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی بھی پوری ہو جائے گی, تو باجوہ صاحب پاکستان میں تو بجلی وافر ہے, ہماری ڈیمانڈ سے ہماری سپلائی بجلی کی زیادہ ہے. وہ قوم ہے جو 18,000 میگا واٹ استعمال کر کے اور 38,000 میگا واٹ کے بل بھر رہے ہیں. تو ہمیں ایران سے بجلی نہیں چاہیے, ہمیں ایران سے سستا تیل چاہیے. چلو واپس کر دو, نہیں چاہیے باجوہ صاحب, واپس کر دو, نہ لو. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تیل آنا بند ہو گیا ہے, تو میرے خیال سے پھر آپ کی انفارمیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے. آج تک جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایرانی تیل سمگل ہو کر آ رہا ہے, پنجاب کے پیٹرول پمپوں تک آ رہا ہے, بلوچستان میں تو تقریباً سارا بک ہی وہی رہا ہے. آج میاں ایرانی تیل اس کو میں لیتا ہوں ایک اور انداز میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایران نے اپنی پرسیویرنس کے ساتھ, اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ, اور ان کی جو قیادت ہے وہ دیٹ از اسٹوڈ ٹو دی اوکیزن, اور انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ ایک سپر پاور کو بڑے دلیرانہ طریقے سے جواب دیا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب ایران کو لگ رہا تھا کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کے ساتھ بالکل ننگی تلوار لے کر باہر نکل آیا. ایک تو یہ کامیابی ملی. دوسری کامیابی جو تھی وہ یہ ملی کہ اس میں سرکمسٹانسز کا بڑا اہم رول ہے کہ 3 نومبر کا جو مڈ ٹرم الیکشن آنے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر بڑا ایک بھرپور قسم کا, بلکہ میں تو کہوں گا خوفناک قسم کا پریشر امریکہ کے اندر بلڈ اپ ہو رہا تھا. اس کی وجہ سے بھی چونکہ ایک اینٹی اسرائیل ایلیمنٹ ہے امریکہ کے اندر اور بالخصوص امریکن یوتھ کے اندر, تو اگر آپ ان کی نیٹ ورکنگ دیکھیں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ایک سکے کے دو رخ ہے. لیکن جب آپ ان کی یوتھ کا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں, ان کی پبلک کا سینٹیمنٹ دیکھتے ہیں, تو وہ کوئی پاکستان جیسی لنگڑی لولی ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ بڑی مضبوط ڈیموکریسی ہے. انہوں نے وہ پریشر جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے اوپر پڑا ہے, اور اس پریشر کے آپ کہتے ہیں کہ بدلے میں جو ہے وہ انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ وی ہیو ٹو کنسیڈ ٹو ایرانز ڈیمانڈز. اور دیکھیں آپ, یہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایران نے اپنی ٹرمز کے اوپر, یہ بہت میں کہتا ہوں یہ ایک ہسٹورک ایونٹ ہے کہ ایران اپنی ٹرمز کے اوپر صلح کرنے جا رہا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ ایران نے پہلی بار امریکہ کو شکست دی ہے, تو اس بات سے میں ایگری نہیں کروں گا, بیکاز افغانستان میں بھی امریکہ کو شکست ہوئی. اب جس طریقے سے امریکہ افغانستان سے نکلا, جس طریقے سے امریکہ اپنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز, اپنے تھاؤزنڈز آف فوجی مروا کر اور اپنا اسلحہ اور اپنی بہت ساری اکوپمنٹ پیچھے چھوڑ کر بھاگا, تو اس کا مطلب اس ایک غریب مسلم ملک نے بھی امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دی تھی. کوئی بھی ایسا ملک جو اپنے اندر خود ہی پیدا کرے گا, جو اپنی غیرت کے اوپر سودا نہیں کرے گا, اس کے پاس چاہے ایٹمی طاقت ہو یا نہ ہو,
وہ خالی ہاتھوں بھی نکلے گا تو وہ بڑی سی بڑی طاقت کے ساتھ لڑ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس تھے جنہوں نے بیسیکلی امریکہ کو قاضی صاحب اس میں آپ نے ایرانی قوم کے بہت سارے عوامل، ان کا جذبہ، چیزیں گنوائیں، لیکن ایک واقعہ جس کو ویسٹرن میڈیا بھی، جس کو اسرائیلی میڈیا، سارے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ایون ٹرمپ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے بڑا ٹھوک کے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسرائیل ایٹمی حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا، تیاری کر چکا تھا، تو پاکستان نے میسیج دیا رات کو، فیلڈ مارشل نے اٹھ کے امریکن پریزیڈنٹ اور جے ڈی وینس سے بات کی کہ اگر اسرائیل نے یہ حرکت کی تو پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرے گا، جواب دے گا، چونکہ اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے اور پھر ہم وہ کر کے دکھائیں گے جو ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ مجھے فون آیا اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان آپ کا وہی حشر کرے گا نیتن یاہو جو انہوں نے مودی کا کیا. تو دیکھیں پاکستان تو آل آؤٹ کیا ہے ہر معاملے میں، اور یہ وہ باتیں ہیں، بہت ساری وہ باتیں ہیں جو پاکستان شاید نہیں کر سکتا، جو ہم نے پریکٹیکلی جو کر کے دکھایا ہے. باجوہ صاحب یہ آپ یہ اس میں انڈیا ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. باجوہ صاحب ہمیں اسرائیل یہ ساری کہانی میں نظر نہیں آ رہا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا، جو اسرائیل کے حمایتی تھے یو اے ای، وہ نکرے لگا ہوا ہے، گول ہو گیا ہے سارے معاملے میں. تو اب تو دیکھیں نا، قطر اوپر کے سامنے آ گیا، سعودی عرب نے جواب دے دیا، اور وہی ٹرمپ جس نے آخری پتہ کھیلا کہ جی ابراہیم اکارڈ کے اوپر سائن کرو، اس کو سب نے شٹ اپ کال دے دی، جواب دے دی. سعودی عرب نے کہا جی نہیں سوری، قطر نے کہا سوری، پاکستان نے کہا سوری. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرمپ جو 2-4 مہینے پہلے والا ٹرمپ تھا، اب وہ سچویشن نہیں رہی. جی باجوہ صاحب. دیکھیں سر، آپ نے بڑا ہوم ورک کیا آج کے پروگرام کے لیے، بالکل میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جو آپ نے اینڈ میں جو بات کی یہ بالکل درست ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ وقت تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کو صحیح کر دیا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کی اس تھریٹ نے کہ اسرائیل کا بہت برا اثر کریں گے، اور ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں. اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ سارا کچھ ٹرن ہو گیا. اور چائنا ہمارے ساتھ آن بورڈ تھا اس پہ. جی سر، چائنا ہمارے ساتھ آن بورڈ تھا سارے معاملے. دیکھیے ایبسولوٹلی، یہ اگر یہ آپ بات کرتے ہیں چائنا کی، تو آپ کے بھی علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ پاکستان کا ساتھ چائنا نے ہمیشہ دیا، اور جو صورتحال انڈیا کے ساتھ تھی اس میں بھی آپ کے علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ جو کچھ ہوا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ٹرمپ کے علم میں بھی یہ بات ہے، اس کے نالج میں بھی یہ بات ہے کہ چائنا اور پاکستان ایک ہیں اور ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اور انڈیا کے ساتھ، یہ انڈیا کے ساتھ نہ پاکستان کی دوستی ہو سکتی ہے نہ چائنا کی دوستی ہو سکتی ہے. اور سم ٹائمز آپ کے علم میں ہے کہ چھوٹا چھوٹا تھریٹ جو ہیں، کبھی وہ ٹیکسز کے معاملات میں، کبھی دیگر معاملات میں، اس کے علم کے باوجود جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہ میں بہت مشکور ہوں چائنا کا اور روس کا کہ وہ ایران، اسرائیل اور امریکن جنگ میں انوالو نہیں ہوئے. حالانکہ اس کو بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب، اس جنگ نے تو اس کو بالکل ہی بڑے راز کھولے، پاگل کر دیا ہے ٹرمپ کو، کہ ٹرمپ چائنا چلا گیا ایک سائل بن کے، پیوٹن سے 2 گھنٹے بات کی، 2 گھنٹے بات کی، پاکستان سے سینکڑوں بار بات کی، سعودی عرب، وہ کہاں اس نے بات نہیں کی. نیٹو الگ ہو گیا، پوری دنیا میں انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی سپر طاقت تاابد سپر طاقت نہیں رہتی. اور یہ بات وہ ریئلائزیشن وہاں پائی گئی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم تاابد سپر پاور نہیں رہیں گے. اور اس ریئلائزیشن سے ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنا امیج تھوڑا بہت بچا لیا ہے، ادروائز اس میں زیادہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچنا تھا. اور اس ریئلائزیشن کے بعد جب وہ شی جن کے پاس بھی گیا، اور اب وہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ڈیمیج کنٹرول جو ہے ان کے حق میں ہے، یعنی ان کو ضروری ہے. جی آر بلوچ صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، آپ کے چونکہ معاملات پہ بڑی نظر ہے، لگتا یوں ہے کہ ٹرمپ کی کوئی ذہنی حالت بھی، اس کی بھتیجی نے آج کہہ دیا کہ ذہنی حالت ہی ٹھیک نہیں، ادارے پہلے کہہ رہے ہیں، ٹیسٹ ان کے ہو رہے ہیں. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو پیچھے کر کے
جے ڈی وینس کو آگے کیا جا رہا ہے اور اس کو آلموسٹ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے فارغ ہی کر دیا، نکرے لگا دیا ہے. یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے نہیں، جے ڈی وینس آگے آ رہا ہے، بلکہ ایک چیز جو میں نے کہیں پہ شاید بات کی کسی کے ساتھ، کہ اس وقت یہ جو پیس پروسیس ہے اس میں آپ جو پازیٹیو بیانات دیکھتے ہو جے ڈی وینس کے، تو یہ اس کے پاس ترک کا پتہ ہے ٹو ون دا ریپبلکن نامینیشن. اور وہ اگر یہ کامیابی سے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور واقعی جو ٹرمز ایگری ہوئے ہیں، اور ٹرمز یقینی طور پہ ایران کی مرضی اس میں شامل ہے، اس کا انٹرسٹ شامل ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں، ریڈ لائنز ہیں وہ، اور خود بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ کراس نہیں کریں گے، اور وہ تمام کے تمام ریڈ لائنز اس میں شامل کی گئی ہیں. اب ڈیٹیل بعد میں آئیں گی، تو میں آتا ہوں اس پہ. تو اب یہ جو جنگ ہے، چونکہ اگر ان کی سیکیورٹی ڈاکومنٹ پڑھیں جو نومبر 2025 میں آیا ہے، تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ آئی ول بی دی پریزیڈنٹ آف پیس، آئی ول بی دا پریزیڈنٹ آف پیس. تو جب اس کو نتن یاہو نے جھوٹ بول کے اس میں ڈالا تو ہی ریئلائز کہ یار یہ تو بڑی غلط جنگ میں ڈال دیا ہے مجھے. اینڈ یہ چاہے کچھ بھی کہیں اس کے مینٹل اسٹیٹ ہے، ناٹ اسٹیٹ، آئی وونٹ کامنٹ آن دیٹ، لیکن یہ بڑا پریگمیٹک لیڈر ہی کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا اسٹیک ڈال کے. اینڈ وی ور آل سیئنگ کہ ہاؤ کین ہی گو بیک، یہ تو بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. اسٹل ہی واز پریگمیٹک، ہی واز ریئلسٹک، اور اس نے ریئلسٹ تھا کہ میں اپنے جو ڈیمیج کنٹرول کروں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اس سے پیچھے چلے جاؤ اور جو مل سکتا ہے وہ حاصل کر لو. آئی تھنک دیٹ از the test of a pragmatic بالکل صحیح ہے، leader. دیٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اب نیتن یاہو نے جو کہا ہے آج کہ جی ہمیں امریکہ کے اوپر انحصار ختم کرنا ہوگا اور امریکی اسلحے پہ انحصار ختم کرنا ہوگا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ڈسٹنس پیدا ہو چکا ہے. اس کے ساتھ اجازت جی، کل انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت جی.